پھر اسلام نے کو اور نقشہ چھوڑا ہے، حضرت عمار کو بھی زمین میں گاڑا ہوا، عمار کی والدہ سمیہ کو بھی زمین میں گاڑا ہوا، عمار کے والد یاسر کو زمین میں گاڑا ہوا۔ بیٹے کے سامنے ماں پہ تشدد ہو، اندازہ تو کر بیٹے کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ خامد کے سامنے بیوی پہ تشدد ہو، اس خامد کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ ماں باپ کے سامنے بیٹے پہ کوڑے برسائے جا رہے، اذیت کی انتہا نہیں تو کیا ہے۔ میرے نبی پاس سے گزرے، اصبرو آل یاسر، اے آل یاسر صبر کر لو، اللہ نے تمہارے انہی عملوں کے بدلے تمہارے لیے جنت رکھی ہے، صبر کرو صبر کرو۔ ابو جہل آگے بڑھا، نیزہ حضرت سمیہ کے ناف کے نیچے مارا، حضرت سمیہ کو شہید کیا ہے۔ ایک روایت میں تو یوں آتا ہے، ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھا ہے، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھا ہے، دونوں کو مخالف سمت کیا ہے۔ اور ذرا سوچ تو صحیح، بیٹے کے سامنے خامد کے سامنے سبب کیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ اللہ ہے، داتا وہ ہے، گنج بخش وہ ہے، پیغمبر کو نبی ماننا ہے۔ ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، استقامت کا پہاڑ بن گئے۔ رب کہتا مضبوط ہو جاؤ، میرے لیے مارے کھانے والے۔ آج کوئی 2 ٹکے کا بندہ اٹھ کے کہے بھئی صحابہ پہ تو جرح ہو سکتی ہے، صحابہ تو غلطیاں کر سکتے ہیں، تو گندے گٹر کا گندا کیڑا تو ہو سکتا ہے۔ صحابہ پاک باد ہیں، صحابہ جنتی ہیں، صحابہ کامیاب ہیں، صحابہ پیغمبر کے پیارے ہیں، صحابہ رب کے پیارے ہیں، صحابہ جنت والے ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت سمیہ کہتے ہیں دونوں اونٹوں کے ساتھ دونوں ٹانگوں کو باندھا ہے، اور پھر ابو جہل نے نا بے ایمان دجال خبیث نے دونوں اونٹوں کو بگایا ہے، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت سمیہ کے کس لیے قربانی دی ہے؟ اللہ کی محبت میں، پاک پیغمبر کی محبت میں۔ اسی طرح کوڑے مار مار کے حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اور بھائیو رب نے کہا پکے ہو جاؤ، صحابہ نے جسم چھلنی کروائے، ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت زنیرہ بنو عدی کی لونڈی ہے غلام ہے، پتا چلا خاندان کے وڈیروں کو ہے ملازمہ، ابو جہل کے گھر کام کرے، ان کے گھر کے کام کاج کرے۔ آج اس نے کلمہ ہی پڑھ لیا ہے، سب نے جمع ہو کے کہا نہیں چھوڑیں گے تجھے۔ واہ زنیرہ رضی اللہ عنہا، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، نا شکوے کیا کر اللہ کے چھوٹی چھوٹی بات پر، تیرے لیے رول ماڈل یہ بیبیاں ہیں، حضرت سمیہ ہے، حضرت زنیرہ ہے۔ کہتے مارتے گئے نا، ان میں سے بعد نے یہ لکھا ہے کہ تشدد کر کر کے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی۔ ایک میں آتا ہے گرم سلاخیں انہوں نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں ماری، آنکھیں ضائع ہوئی نا۔ ابو جال کہلا کہکا لگا کے کہتا ہے دیکھا بی بی اور لونڈی، یہ ہمارے ربوں نے تیری آنکھوں کو ضائع کر دیا ہے۔ غیرت ایمان جوش میں آیا، فرمایا نہیں 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 نہیں، یہ لات منات عزا پتھر ہے، کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، یہ آنکھیں بھی ضائع ہوئی ہیں۔ کس کے حکم سے؟ یار سارے بولو، کس کے حکم سے؟ روایت میں آتا ہے حضرت بی بی زنیرہ رضی اللہ عنہا اتنی بات کہی، اللہ نے بی بی زنیرہ کو دوبارہ آنکھیں عطا کر دی ہیں۔ اور بھائیو استقامت کا پہاڑ تھے، کن کن باتوں کا تذکرہ کریں؟ رب کہتا ہے جانیں پیش کرو میرے لیے، وقاتلوا وقتلوا، شہید کر دیے گئے، ان کو اللہ کے لیے شہید کیا گیا۔ ترے جنگ بدر کا میدان سجائے، صحابہ شہید ہو رہے، احد کا میدان سجائے، صحابہ جانے دے رہے، بدر کا میدان ہے، خندق کا میدان ہے، تبوک سجا ہے۔ کون تھے قربانیاں دینے والے؟ کون تھے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے؟ ہم نے تو پڑھا ہے، اور ماں ہو تو
حضرت خنسا جیسی رضی اللہ عنہا 4 جوان بیٹے ساتھ لیے ہوئے قادسیہ کی جنگ ہے، ماں جی چل پڑی، حضرت خنسا میدان کے پاس پہنچی، کہنے لگی او میرے پیارے بیٹا، جنگ لگی ہے اسلام کی، ایمان کی، پیغمبر کی محبت میں، رب کے دین کی خاطر میدان میں کود پڑو، کٹ جاؤ دین کے لیے۔ ان لوگوں نے دیکھا، ماں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 4 بیٹوں کے لاشیں دیکھے، کس لیے دیکھے؟ رب کے لیے دیکھے، دین کے لیے دیکھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے جانیں مانگی ہیں، صحابہ نے جانیں دی ہیں، اور ان صحابہ کی خاطر، اور توجہ چاہیے آپ کی، ان صحابہ کی خاطر، اور سننا جو اسلام کو گالی نہیں دے سکتا وہ صحابہ کو گالی دیتا ہے، جو رب کو برا نہیں کہہ سکتا وہ صحابہ کو برا کہتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کو بھی نہیں مانتا، پیغمبر کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا۔ ہم صحابہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، صحابہ کا دفاع اللہ کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع توحید کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع رسالت کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع حدیث کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع کلمے کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع نماز کا دفاع ہے، روزے کا، حج کا، جہاد کا دفاع ہے۔ اور جب تک ہم زندہ رہیں گے صحابہ کی عزتوں کا دفاع کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ مال کی ضرورت پڑی پیش کرو گے، اور جانیں دینی پڑی دو گے۔ صحابہ کی عزت کا دفاع پورے دین کا دفاع ہے۔ آپ نہیں سمجھتے صحابہ پہ اٹیک ہو کیوں رہا ہے؟ قرآن پڑھے، وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اللہ کہتے ہیں محبوب مومنوں کا، اور سب سے پہلا مومن ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ او بولو، سارے ہی بولو یار، سارے ہی بولو، دل کو ٹھنڈ پڑ جائے، سارے ہی بولو۔ پہلا مومن کون ہے؟ پہلا مومن کون ہے؟ میرا رب کہتا ہے مومنوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، پہلا مومن ابو بکر ہے، اور ابو بکر کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے۔ اب مجھے بتلاؤ تو صحیح، آج کون ہے جو ابو بکر کے ایمان پہ اٹیک کرتا ہے جو کل اٹیک کرتا تھا؟ رب کہتا ہے یہودی ہے، اور جو آج اٹیک کرتا ہے وہ یہودیوں کی اولاد ہے۔ میری بات نہیں ہے، قرآن ہے، ترجمہ قرآن کا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اور آج اس وقت سب سے زیادہ صدیق سے چڑ یہودیوں کو تھی، آج کن کو ہے؟ تیری تکلیف کی سمجھ آتی ہے، لیکن وہ بھی ذلیل رہے، یہ بھی ذلیل رہیں گے۔ صدیق کل بھی عزت والا، آج بھی عزت والا، روزے محشر تک عزت والا، اور انشاءاللہ جنت میں بھی عزتیں پانے والا۔ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ عداوت ہے صحابہ سے، سبب کیا ہے؟ اگر صحابہ کو نہ مانے تو پورا دین ہی جاتا رہا ہے، دین بچتا ہی نہیں، قرآن نہیں بچتا، حدیث نہیں بچتی اگر صحابہ نہ بچے۔ اس سے آگے کیا اٹیک ہوگا؟ اس سے آگے ہوگا کیا؟ اسلام کی دشمنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے مال خرچ کیا، قربانیاں دی ہیں، اپنے جسم اللہ کے دین کے لیے تپتی ریتوں پہ لٹائے، ذبح ہوئے، سب کچھ ہوا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ رب نے جو مانگا ہے صحابہ نے دیا ہے۔
عمل کیا اور انشاءاللہ صحابہ کی یہ قربانی ہے خواہشات کی قربانی، خواہشات صحابہ نے قربان کر دی. اس کے لیے انداز پتہ کیا ہے وہ آئندہ جمعے بیان کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.